अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अब अपने आज ही से मैं रोज़ाना आपको रिवीजन का कहती हूँ। पेपर्स देने के लिए आपने यूनिवर्सिटी आना है और पेपर में आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो तमाम कैंपस में होंगे, तो आज ही से आप एग्ज़ाम्स की भरपूर तैयारी में मशगूल हो जाइए। अगली हदीस जो है हमारे पास आ रही है। पहली हदीस जो थी मैंने अल्लाह को हर हालत में याद करने के बारे में बताई, दूसरी हदीस हया के बारे में थी, और तीसरी हदीस जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन अबी अम्रिम सुफियान बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू उमर या अबी उमरा सुफियान बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, कौला कहा, कुल्तु या रसूल अल्लाह, कुल्तु मैंने कहा, या रसूल अल्लाह ए अल्लाह के रसूल, कुल बताइए, ली मुझे, फिल इस्लामी इस्लाम के बारे में, कौलन बात, ला असआलु अनहु अहदन गैरका, ला असआलु ना मैं पूछूं सवाल करूं, अनहु इसके बारे में, अहदन किसी से, गैरका तेरे सिवा। यानी उन्होंने कहा है अल्लाह के रसूल मुझे इस्लाम के बारे में एक ऐसी बात बताइए जो मैं आपके सिवा किसी और से ना पूछूं। कौला आपने फरमाया, कुल कह दे, आमनतु बिल्लाही मैं अल्लाह पर ईमान लाया, सुमस्तकिम फिर इस पर कायम रह, ला असलु मैं सवाल ना करूं, गैर का आपके सिवा किसी दूसरे से, आमनतु मैं ईमान लाया, इस्तकिम साबित कदम हो जा। यानी हदीस का मौजू है अल्लाह पर ईमान, यानी ईमान और इस्तकामत। इस हदीस में ईमान और इस्तकामत की अहमियत को वाज़े किया गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में मुख्तलिफ औक़ात में लोग आते थे, ज़रूरी सवालात पूछा करते थे। एक मर्तबा अबू उमर सुफियान बिन अब्दुल्ला ने आकर निहायत इख्तिसार और जामियत के साथ पूरे दीन का खुलासा मालूम करना चाहा और सवाल किया कि आप अल्लाह के रसूल मुझे दीन इस्लाम के मुतालिक ऐसी बात बता दें कि मुझे किसी और से ना पूछना पड़े। सवाल जिस कदर एजाज और इख्तिसार का मुरक्का था, जवाब भी इससे कहीं ज़्यादा जामे मुख्तसर था। आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच्चे दिल से अल्लाह पर ईमान लाओ और फिर इस पर साबित कदम हो जाओ। ईमान बिल्लाह का मतलब क्या है? जिस तरह एक बीज में पूरा दरख्त अपने लवाजमात और खुसूसियात के साथ मौजूद होता है, इसी तरह ईमान बिल्लाही में पूरा इस्लाम छुपा हुआ होता है। जब इंसान इन पूरी तफसीलात और आदाब के साथ अल्लाह पर ईमान लाएगा तो बाकी मानदा अकायद, रिसालत, आखरत, कुतब, मलाइका, जन्नत और दोज़ख, ख़त्म नबूवत, गर्ज तमाम अकायद भी इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि जब अल्लाह ताला पर ईमान लाने का इकरार किया है, बाकी सब इसके अहकाम हैं। चुनाचे अकायद के मजबूत होने से अमाल खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे। यूँ फ़कत ईमान बिल्लाह से पूरा दीन मुकम्मल हो जाएगा। ईमान बिल्लाह के तकाज़े। ईमान बिल्लाह या अल्लाह ताला पर ईमान लाने के तकाज़े ये हैं कि हम हाजित रवा और मुश्किल कुशा सिर्फ उसे समझें, इससे दुआएं मांगें, इसके गुस्से से बचें, इसकी खुशनुदी हासिल करें, हलाल और हराम का इख्तियार सिर्फ इसे दिया जाए, जिसे वो हलाल कहे इसे हलाल जाने, इसे अयूब नकाइस से पाक समझें, क्योंकि हर किस्म के अयूब व नकाइस से पाक और तमाम महासिन और भलाइयों का मजमुआ उसकी ज़ात है। इसकी ज़ात और सिफ़ात, हकूक, अफ़ाल में यकता बेमिसल हो जाए, हर तरह की हाकमियत सिर्फ इसी के लिए है। यही बातें हमें दीन इस्लाम ने सिखाई हैं। चुनाचे ईमान बिल्लाह का महज इकरार काफ़ी नहीं, बल्कि इकरार के साथ अमल भी लाजिम है। इसलिए मुख्तसरन ये कहा जा सकता है कि ईमान बिल्लाह ही पूरे दीन की बुनियाद है। हदीस मुबारका में इसी बुनियाद पर जोर दिया गया है
پھر آ گئی استقامت. استقامت کا مطلب ہے کہ کسی شے پر پوری قوت اور دل و دماغ کی آمادگی کے ساتھ اس طرح کاربند ہوا جائے کہ کوئی خوف، لالچ یا خواہش اس سے نہ پھیر سکے. اس طرز عمل میں تسلسل اور اخلاص پایا جائے. حدیث میں صرف ایمان باللہ پر قائم ہونے کا حکم نہیں بلکہ ہمیشہ اس پر قائم رہنے ہی کا حکم ہے. قرآن حکیم اور دیگر احادیث میں استقامت کی بڑی توصیف اور تعریف وارد ہوتی ہے. ارشاد ہوتا ہے جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں کہ غم نہ کرو، خوف نہ کرو، بلکہ جنت کے ملنے پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ایمان و استقامت کے متعلق اسوہ حسنہ. ایمان باللہ اور استقامت کے متعلق جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قدم قدم پر اس کی روشن اور قابل عمل مثالیں نظر آتی ہیں. مکی زندگی کے 13 سالہ طویل عرصے کا ذکر ہو یا وادی طائف کا اندوہناک ظلم ہو، غار ثور کی پرخطر راتیں ہوں، غزوہ بدر، غزوہ احد کے مقابلے ہوں، غزوہ خندق یا غزوہ حنین جیسے حالات، غرض مستقل مزاجی کی پوری شان کے ساتھ ایمان باللہ ہی ڈھال نظر آتی ہے. صحابہ کرام اور اہل بیت کا طرز عمل معلم انسانیت کی تیار کردہ اولین انسانی جماعت صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی مکمل جھلک نظر آتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ اور ختم نبوت کے خلاف جہاد کیا. حضرت عمر نے کیسر و کسرا کے خلاف جہاد کیا. حضرت عثمان کی مظلومیت اور حضرت علی کی بہادری، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی قربانی ہو یا واقعہ کربلا کی کہانی، سب اپنے اندر ایمان اور استقامت ہی کا درس لیے ہوئے ہیں. یہ تمام مثالیں ہمارے لیے رشد و ہدایت کی وہ ابدی اور روشن مثالیں ہیں جن کی رہنمائی میں آج بھی ہم 21ویں صدی کے تمام تقاضے پورے کر سکتے ہیں. اگر بغور جائزہ لیا جائے تو ایمان و استقامت ہی کے مجموعے کا نام دین اسلام ہے. جو فرد یا معاشرہ دین اسلام کو بطور نظام حیات کے اپناتا ہے، پھر اسے دیگر اقوام سے نظام فکر و عمل کی بھیک نہیں مانگنی پڑتی بلکہ وہ نور ایمان اور قوت استقامت سے پوری دنیا کو منور کرتا ہے. اگلی حدیث کی طرف ہم اب جاتے ہیں. جنت کی شرائط. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما. حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انا بے شک رجولن ایک آدمی، سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا. فقالا، اس نے کہا، آرائیتا، کیا رائے ہے آپ کی، اذا جب صلیت المکتوبات، میں تمام فرض نمازیں پڑھوں، وصمت رمضان، رمضان کے روزے رکھوں، واحللت الحلال، حلال کو حلال جانوں، وحرمت الحرام، حرام کو حرام جانوں، ولم ازد علی ذالک شیئا، اور اس میں کچھ بھی زیادہ نہ کروں، ادخل الجنت، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا. قولا، اس نے کہا، نام، ہاں. رواہ مسلم. ومعنی حرمت الحرام، اور حرام کو حرام جانے کا مطلب ہے اجتنبتہ، کہ ہر چیز سے اجتناب کروں حرام کی. ومعنی، اور معنی احللت الحلال، کہ ہر چیز کو حلال جانوں، فعلتہ معتقدہ، کہ میں اس کو عمل کروں اعتقاد رکھتے ہوئے، حلہ، اس کے حلال ہونے کا. اب اس کے مشکل الفاظ پہ آ جائیں. سب سے پہلے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنت میں داخلے کی شرائط کے حوالے سے
کہ حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس نے کہا آپ کی کیا رائے ہے جب میں تمام فرض نمازیں پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال جانوں، حرام کو حرام جانوں، تو کیا میں اور اس میں کوئی چیز اپنی طرف سے اضافہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے کہا ہاں، اور حرام کو حرام اور حرام کو حرام جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بچا جائے، اور حلال کو حلال جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حلال ہونے پہ مکمل اعتقاد کرتے ہوئے اس کو سر انجام دے دیا جائے۔ اب اہل جنت کے اعمال یہاں بتائے جا رہے ہیں، اور ان اعمال کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سب سے پہلے نماز کی اہمیت ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، اس کا انکار یا بلا وجہ ترک کرنا کفر ہے۔ جنت کی کنجی ہے، خدا کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، مومن کی معراج ہے، دین کا ستون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دین میں نماز کی وہی اہمیت ہے جو بدن میں سر کی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا۔ یہ مصائب کا حل اور خدا کی مدد کا ذریعہ ہے۔ یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، پابندی وقت، ہمدردی، خیر خواہی کا درس دیتی ہے۔ اگر نماز کو تمام آداب و شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے تو انسان کی زندگی میں وہ اعمال پیدا ہوتے ہیں جو دخول جنت کے لیے ضروری ہے۔ قرآن میں آتا ہے، نماز قائم کرو، مشرک مت بنو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک اور جگہ آیا، یقیناً وہ مومن کامیاب ہوں گے جو نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ بے شک وقت مقررہ پر نماز ادا کرنا مومنوں پر فرض ہے۔ ان تمام ارشادات سے نماز کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ روزہ بیک وقت روحانی اور جسمانی عبادت ہے، تیسرا بنیادی رکن ہے۔ اسلامی سال کے 9ویں مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں، 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ روزے کا بنیادی مقصد حصول تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب بدی سے نفرت اور نیکی سے رغبت ہے۔ ضبط نفس، صبر اور غربا سے ہمدردی اس کی تعلیم ہے، خدا کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ گویا یہ بھی مجموعہ حسنات ہے، اس لیے حدیث کے مطابق دخول جنت کے لیے دوسری اہم شرط ہے۔ حلال اور حرام کے ضابطے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پاکیزگی، صحت اور اخلاقی تربیت کے لیے بعض اشیاء اور کاموں کو حرام ٹھہرایا ہے۔ یہ ضابطہ حلت اور حرمت انسان کے لیے رحمت ہے۔ اس کی مکمل تفصیل کتاب و سنت میں موجود ہے۔ حلال طریقے کو اپنانا، حرام سے بچنا حصول جنت کا اہم ضابطہ ہے۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جو پوری انسانی زندگی پر محیط ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ جائز اور حلال اشیاء اور افعال پر عمل کیا جائے، ناجائز اور حرام سے دور رہا جائے۔ بلکہ اسلام میں تو مشکوک چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حلت اور حرمت کے اختیارات بیٹا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حلت اور حرمت کے تمام اختیارات صرف اللہ کو حاصل ہیں۔ البتہ انبیاء اور رسول بھی اس کے حکم سے حلال اور حرام کی حد متعین کر سکتے ہیں، جو کہ اصل میں اللہ ہی کے حکم کا ایک عکس ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ اسلام میں کسی فرد یا سیاسی مذہبی ادارے کو حلال یا حرام مقرر کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ قرآن حکیم میں آتا ہے، اللہ پر تہمت لگاتے ہوئے اشیاء کو حلال اور حرام خود نہ ٹھہرایا کرو۔ دراصل حلال کے اندر تمام نیک اعمال اور حرام کے اندر تمام اعمال بد سے بچنا شامل ہے۔ یہی ذریعہ جنت ہے۔ ایک غلط فہمی لوگوں میں ہے کہ حدیث میں دخول جنت کے لیے توحید، رسالت، حج، زکوٰۃ، نیک اعمال کے بغیر ہی جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن ہے۔ دراصل حدیث میں مذکورہ شرائط جنت انہی ایمانیات کا ثمر ہے۔
ज़कात और हज का इसलिए जिक्र नहीं किया गया कि हदीस इनकी फर्जियत से पहले की हो, और जो शख्स माली और जिस्मानी लिहाज से हज और ज़कात के काबिल ना हो। बिदआत से इज्तनाब, यानी इनमें किसी चीज का इजाफा ना करूं तो क्या मैं जन्नत में दाखिल हो सकता हूँ? इसके जवाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तस्दीक करते हैं। इससे साबित हुआ कि दीन में अपनी तरफ से कोई कमी बेशी करने का इख्तियार नहीं रखता। इस किस्म के अमाल बिदअत कहलाते हैं। हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही का अंजाम दोज़ख है। चनाचे ईमान और अमल के साथ बिदअत से इज्तनाब भी हसूल जन्नत की अहम शर्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हिकमत तालीम, आमतौर पे देखा जा सकता है कि तवील सवालात को पसंद नहीं किया जा सकता, ख्वाह साइल मुखलिस से मुतलाशी हाकी क्यों ना हो। लेकिन इस हदीस के मुताले से ये बात खुलकर सामने आती है कि साइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस की सूरत में लंबा चौड़ा सवाल पूछता है। आप नागवारी और नाराजगी की बजाय निहायत तहम्मुल और शफकत से जवाब देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तर्ज अमल में एक उस्ताद या मुकर्रर के लिए उम्दा नमूना मौजूद है, चूंकि तालीम दीन के लिए इस किस्म के सवाल पूछना जरूरी होता है। बेटा आप इसे पढ़िए, याद कीजिए, और जहां भी कोई समझ आए आपने मुझसे किसी वक्त भी आप मुझसे पूछ सकते हैं।